جو میزائل بنائے جو چلا رہے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں کہ کس قدر طاقتور ہے، کتنی ان کی رینج ہوتی ہے. تو سنتیں تو وہ کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو وہ جو لوگ اس میں عمل کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے، اس لیے اس پہ قائم ہے. جب ہم ایک کو پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں تو دوسری کر لیتے ہیں، دوسری پہ تیسری کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹی بڑی سب. اور بڑے ابھی تک بتا رہے ہیں. ایک دعوت میں شریک تھے، حضرت مفتی صاحب کہنے لگے کہ اٹھ کے کھانے کے لیے بلائے گیا، میں سوچنے کے پہلے بھی ہاتھ دھو لیں. اور یہ حضرت کا جملہ تھا، اور کیا ہے کہ اٹھے اور بات کرتے گئے، ہاتھوں نے دور سا فاصلہ جہاں ہاتھوں نے کہا یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہاں تو وہیں چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ سنت ختم ہو رہی ہے. تو کہنا ایسا نہیں کرو بھائی، اور پیروں کا آرام ہوگا تو جوتے اتار دو. کھانا کھاتے وقت اب میز کو شروع کھانے کا زمانہ ہے تو بھی جوتے اتار دو. کتنی دیر لگتی ہے، دونوں پاؤں سے ایسا کر کے اتار لو، کچھ کر لو، اور بس گول گول کے پلا رہے ہیں. اللہ. اور کوئی محروم نہیں رہتا، کوئی محروم نہیں رہتا. بس اس طرف لکیر ادھر ہو یا ادھر ہو، ادھر آ گئے تو پھر کوئی محروم نہیں ہے. اپنی وسعت، اپنی ہمت طاقت کے مطابق وہ اس کو سب کچھ مل کے رہتا ہے. جو اس کو ایک طلب ہو جاتی ہے، دھن و دھیان ہو جاتا ہے تو سب کچھ حاصل کر لیتا وہ. چونکہ اتنے سے میں بہت نوازا. ابھی رمضان جو گزرے تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو کئی 100 گنا آپ ملتے ہیں زیادہ. اسی لیے اس بلندی بھی گئے تھے. تو بھائی کیوں چھوڑتے ہو اس کو قائم رکھو. میں نے کہا تمہاری ضائع تو نہیں ہوئی ہے، اور جو میں جمع ہو گئی، خزانہ جمع ہو رہا ہے. اللہ. تو رمضان مبارک کی بات کی، یہ 12 شوال 1393 جب مسجد سے پر اردو جمعہ کا بیان ہے تو فرما رہے کہ یہ پڑھ کے بھی سیدھی برکات حاصل کی جاتی ہے کہ وہ حضرات نے پڑھا، سنا، سنتوں پہ اپنے بڑوں سے سنا اور پھر عمل کیا. اور جب رمضان گزر گئے تو پھر شوال میں پھر مخاطب ہوئے اور رمضان بھر خاموش عمل کرتے رہے، ذکر اذکار تراویح قرآن سب میں لگے رہے. تو مجلس میں فرما رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. میں تو وہ پورے ہی پڑھوں گے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادائے شکر کا عنوان دیا کہ رمضان شریف آئے اور چلے گئے، پھر وہی ہم اور پھر ہمارے مشاغل، پھر وہی نفس اور پھر وہی شیطان اور پھر وہی حالات. تو حضرت نے شعر پڑھا کہ پھر اسی بے وبا میں مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری، کہ پھر وہ صبح شام ہوگی. یہ صبح ہوتی ہے، یہاں شام ہوتی ہے. کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کتنی عمر ہوئی؟ میں نے کہا سال گنے نہیں، میں نے بجائے سے اب تک. تو میں نے ان کو میں نے کہا گن کے نہیں بتا رہا میں کتنے سال کا ہوگا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو خوف آتا ہے. بھائی 60 سال کی عمر زیادہ ہوگی اور کرا کیا؟ تو بھائی ڈر لگ رہا تھا. رہنے دو یہ اس موضوع کو. اللہ. رمضان شریف کے متعلق کتنی فضیلتیں سنی، فضائل سنی. کچھ اثر بھی محسوس کرتے ہو. آپ دیکھیں کہ مخاطب کرتے تھے بخدا نور قسمیں کھائی نے بڑے حضرات نے کہ خود سے مخاطب ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بزرگان دوسروں سے کہہ رہے ہوں یا اپنے سے مخاطب ہو گئے. الفاظ یعنی بیان کرتے وقت تو ایسے ہی ہوگا نا کہ کچھ نہیں محسوس ہوتا جو عبادت. ہاں کچھ اثر بھی محسوس کرتے ہو، کچھ ان کے حق ادا کرنے کی توفیق بھی ہوئی. کچھ نہیں محسوس ہوتا، ہم تو عبادات اور طاعات میں مشغول رہے، اس کا کیا در ملا. ہمارے روح اور ایمان اور روح میں کس قدر ترقی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی کس قدر رضا نصیب ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو دیکھیے پہلے یہاں سے شروع کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ہزاروں انعامات، احسانات و کرامات کا شکر ادا کریں جس کو محسوس کرتے ہیں اور جن سے ہر وقت کا واسطہ رہا، اور عادتیں ڈالیں ان نعمتوں کو قدر کرنے کی. جب قدر کریں گے تو قلب اور روح بھی صحیح صلاحیتیں پیدا ہوں گی. اس کی صلاحیتوں کو، اس کو رخ کو بھی صحیح کرنا نا. ان نعمتوں کی قدر کرنے کی جب قدر کریں گے تو قلب اور روح میں صحیح صلاحیتیں پیدا ہوں گی، قابلیت پیدا ہوگی. اللہ میں نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور روزے داروں کو میں صلاح دوں گا. ہمیں آپ کو کیا معلوم کہ کن کن عنوانات سے اور کن کن ان کی قدر کریں اور ان انعامات میں کیا عطا ہو رہا ہے. ہمارے اللہ میاں ایسے ہی مربی ہیں، ایسے ہی رحم و کریم ہیں. ان کی رحمتیں اور بے انتہا نعمتیں ہمارے احساسات سے بالاتر ہیں، کیونکہ یہ سب روحانی اور رحمانی ہیں. لیکن چونکہ لیکن کچھ انعامات محسوسات
میں سامنے ہے، ان کو ذرا مستحضر کر لیں اور اس کو سوچ لیں اور اس پہ شکر ادا کر لیں۔ اللہ نے ہمیں جب فرمایا کہ میرا مہینہ، تو معلوم ہوا کہ یہیں سے شفقت کا معاملہ شروع ہوا۔ اب تمہارے پاس پاک و صاف ہو جانے کا موقع مل گیا، اس لیے ناپاکی کے ساتھ نہ اللہ میاں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اور نہ ان کے احساسات کا ادراک ہو سکتا ہے۔ تمہارے ہی نفع کے لیے اللہ میاں نے ذرا تیور بدل کر فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے اس مہینے میں اپنے گناہ معاف نہ کروائے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ میاں کا یہ تیور کام آ گیا۔ بڑے وہ بندے ڈر گئے اور لالچ میں بھی آ گئے، عرض کرنے لگے یا اللہ ہماری ساری زندگی گناہ کی معاف فرما دیجیے۔ ہم نہ جانے کہاں کہاں ملوث رہے، نہ جانے کتنی لغویات اور مصیبت معاشیتوں میں گھرے رہے، معاف فرما دیجیے۔ ہم نہ جانے کہاں کہاں ملوث رہے، اپنے دن گندگی میں گزار لی، ہم نے شرافت کے احساسات مٹا لیے اور اپنے احساس بندگی میں ہی کھو بیٹھے، یعنی احساس بندگی ہی کھو بیٹھے۔ جب کھو جائیں گے تو غافل ہو جائیں گے، پھر تو کچھ بھی کر لو۔ جب کہا گیا کہ حالت ایمان میں ایسا ہے، اور جب تمہاری حالت ایمان نہ رہے تو پھر تم کچھ بھی کرتے رہو۔ حدیث کے مفہوم بھی ایسے ہے۔ بعض جگہ تو بڑی صفائی بھی ہے، جس کے لیے بڑی حج کے لیے، کسی کے لیے کہ وہ نہ ہوا تو وہ ہم میں سے نہیں، جب وہ یہود اور سارا ہو کے مرے۔ لیکن جب کہ ندامت کا احساس ہو تو توبہ استغفار کی توفیق ہوئی۔ چونکہ ندامت اور خلوص دل سے توبہ کر لی تھی تو اللہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق معاف کر دیا۔ اب قلب صاف ہو گیا اور ہم متقی و پرہیزگار بن گئے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں، ادھر کرنے کو کہا، آپ نے کر لیا، ادھر انعامات کا اعلان کر دیا، کیا بن گئے؟ اللہ کے دوست بن گئے، متقی بن گئے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے متقی ہونے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول پیارے حبیب اعلان کر رہے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کر دیا اللہ نے۔ اب تم سمجھے نا، تمہیں پاک صاف کر دیا اور تم متقی ہوئے۔ چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک، چھوٹے سے بڑے ہونے تک عیدگاہ میں نماز پڑھی، مفتی صاحب تشریف لاتے تھے اور وہ بیان کیا، اور مختصر بیان، اور اس بیان میں دیکھا اللہ اپنے رب، وہ جملے ابھی تک کانوں میں گونجے گے، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کو اپنے عزت و جلال کی قسم کھانے کا ضرورت، وہ کہتے میرے معاف کیا، یہ آؤ تم لوگ نے تو گانا شکرانہ پڑھنے آئے تھے، اب تمہیں پاک صاف کر دیا کہ جیسے تم نے گناہ کی ہی نہیں۔ اب حضرت کون کہہ سکتا، اپنے لیے گمان کر سکتا ہے؟ لاکھ ہم نے روزے رکھے ہوں، قرآن تلاوت، لیکن اللہ کا اعلان اس پہ تو یقین ہے نا، جاؤ تمہیں پاک صاف کر دیا، ایسے کہ جیسے تم نے گناہ کی۔ اور اللہ رب العزت حضرت کے کان یہ بات گونجتی ہے، کیونکہ بڑے زبردست کا بیان، اور اس کے بعد نماز و خطبہ کہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے اللہ فرشتوں سے کہہ رہے گواہ رہنا کہ جتنے آئے سب معاف۔ تو اس سے بڑے کیا نام چاہیے؟ رمضان ہو گئی، عید ہو گئی، اب ہم گھوم رہے ہیں، یہ تمغے سینے بھی سجائے، ہم گھوم رہے ہیں کہ بھی پاک صاف ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دادا کہتے ہیں کتنے پانی میں، کتنے میدان میں، کہ یہ اب تمہارا مقابلہ ہے ان لوگوں کے درمیان، کہ تم دیکھو کتنے لوگوں سے غصہ کرتے ہو، کتنی ملاوٹیں کرتے ہو، کتنے ذخیر اندوزی کرتے ہو، کتنی بد معاملے کی کرتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو کتنے غصے سے ہوتے ہو، بچوں سے کہہ رہتے ایسے رہتے ہو، ماں باپ سے کہتے ہوتے ہو، یہاں تک کہ بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں تمہارے تیور چڑھے ہوئے ہوں، تمہیں نظریں نیچے ہوں، تم دیکھ کے مسکرائے ہو یا نہیں ہو، تو سب اپنا زیادہ لے لیں۔ تو صرف رمضان میں مسکرانا، غیر رمضان میں تمہارا تو اب امتحان ہے کہ رمضان گزرے تھے، پاک صاف ہوئے تھے، اس کو تم نے قائم رکھا ہے۔ ایک انعام لے کے آ جاؤ، میں شیل، آپ مجھے انعام دیں، گھر آ کے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے جو چاہیے تھا نا رکھتا سجاتا، لوگ آتے بتاتے ہوئے انعام ملا ہے، تو ابھی رمضان گزرے، انعامات سے نوازے گئے، تو کیوں اتنا ہم اس کو برباد کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی میری بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم کو 10 دنوں تک مورد رحمت بنائے رکھا۔ کون سی رحمت؟ جس کی اللہ میاں چاہتے تھے تمہارے لیے اور تم کو ضرورت ہے۔ پھر 10 دنوں تک مورد مغفرت بنائے رکھا۔ اگر پھر اس کا اندیشہ ہو 10 دن بعد اس سے ایسے رکھیں گے، پروانے نجات دیں گے، اب تو لوگ سے چھٹی ہو گئی اور ان سے پاک صاف ہو گئے، نفس بشریت کے جتنے فاسق باتیں تھے سب دور ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ حضرت نے پڑھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ انعامات کس کو مل رہے ہیں؟ روزہ مومن کو۔ کون سے مومن؟ جو ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ایمان لائے رہیں۔ ارے وہ محبوب نبی جن کو اللہ جل شانہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا، خود بھی رؤوف الرحیم اور رحمۃ العالمین، اور آپ کو بھی رؤوف الرحیم اور رحمۃ العالمین بنایا۔ آپ دیکھیں خود اپنا بھی ذکر کیا، جہاں تو اپنے پیارے حبیب کا بھی ذکر کیا، خود بھی رحمۃ العالمین، تو ان کے لیے لقب بھی ہوئی رحمۃ العالمین کا ہی، کہ جن کی سنت میں عمل کر کے ہم کہیں سے کہیں پہنچے تھے۔ آپ ہی کی دل جوئی، آپ ہی کی خاطر یہ سب انعامات مومنین کو عطا فرمائے، اسی محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، جو عالم ناز میں آ کر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میں تو راضی نہ ہوں جب تک میں اپنی مراد نہ پالوں، جب تک اپنے امتیوں کے لیے تمام مغفرت کا سامان نہ کروں۔ تو اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم ایسا نام دیں گے جو آپ کی امتیوں کی پیاس اور گناہ وہم و گمان بھی نہیں آ سکے گا۔ یعنی وہ عطا کر رہے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ کتنی سوچ محدود ہماری، کہاں تک جائے گی؟ اگر مسافت کی بتائیں وہ بھی، اور سوچ تو نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ علامات دے رہے ہیں جو ہمارے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بات تو یہ ہے سر میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس ماہ کو ہم بھی اپنا ہی بنا لینے، یہ بہت سے ذرائع عطا فرمایا اور ایسی عبادات و طاعت کی توفیق دی جس میں ان کی رضا جوئی پیش نظر تھی۔ چنانچہ روزہ داروں کی ساری رات عبادات میں گزر جاتی ہے، افطار سے پہلے ہی مسلمان دنیا کی مشاغل سے فارغ ہو کر عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ کتنی بڑی دولت تھی کہ افطار سے پہلے کیسا بھی شروع بات کسی درجے کا مومن ہوگا، اور وہ روزے سے پہلے لگا ہوا ہے کہ بس اپنی مغفرت کر لیں، اور اتنے دیر میں مغرب ہو گئی، نوافل ادا کیے، کھانا پینا ہوا، تراویح سے فارغ ہوئے، کافی وقت گزر گیا اور دیر سے سونے کا وقت ملا۔ اس کے بعد جب سحری کے لیے بیدار ہوئے تو اس وقت نوافل، تہجد، تسبیحات، فراغت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعائیں اور مناجاتیں نماز فجر تک جاری رہیں۔ نماز فجر با جماعت ادا ہوئی، پھر دن بھر میں اشراق و چاشت کی نمازیں، کلام پاک کی تلاوت، اذکار اور آداب وظائف میں مشغولیت، اور ان کی علاوہ دنیاوی مشاغل میں ہر وقت ذکر اللہ پاکیزگی کا اہتمام رہا۔ اس قدر رہا کہ شاید سبھی کا گزرا ہوگا طہارت پاکی سے اور وضو سے رہنے کا۔ یہ سب باتیں تعلق مع اللہ ہی پیدا کرنے والی ہیں۔ اگر ان کا سب کا خلاصہ نکالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو کتنا زیادہ کلام اللہ سننے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ تو ایک معنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور دونوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں، اور دونوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان سب باتوں کا حاصل الحمدللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب خصوصیات دیکھا، اگر کسی کی ضرورت ہو وقت ہو گیا ہمارا، اللہ ان سب خصوصیات کی توفیق عطا فرمائے جو قبول بھی فرما لے، اور یہی ہماری عبادات کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عنوانات عطا فرمائے کہ ہم سب کو اپنا بنا لیا۔ اللہم لک الحمد للہ کا شکر۔ روزہ داروں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جنت سجائی جا رہی ہے، مہنگائی جا رہی ہے، بسائی جا رہی ہے، اور دیکھیے کسی نہیں، لیکن سنتیں اور سنتوں پہ عمل کر کے اس کے نتیجے میں ہر مومن کی خواہش ہے کہ جنت میں جائے، اور جنت میں ہمارے لیے یہ کام پیچھے کیا ہو رہا ہے، سجائی جا رہی ہے، سنواری جا رہی ہے، مہنگائی جا رہی ہے۔ تو اس کا انتظار نہیں کریں گے، اس کا تصور تو تھوڑی دیر کر لیں۔ یہ مقصد ہے کہ چلو بھائی تم نے جو تمہیں انعامات اب ملنے والے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، ابھی دعا بھی کر لیں گے 2 سے 3 لوگوں کے بارے میں بھی 2 سے 3 دنوں میں کہ دنیا سے چلے گئے، تو آنکھ بند ہوتی کیا ہو رہا ہے؟ اگر غفلت میں چلے جاتے کیا نقصان، اس سے زیادہ کوئی خسارہ نقصان ہونے سکتا، لیکن اگر یہ غافل ہو گئے، بیدار ہو گئے، اللہ